وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ بزم فضیلت ماہ رمضان سے متعلق ہے، اس لیے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ عشر اول ہے، اور عشر اول کا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان کا ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نیکیوں میں جو فرائض ہیں ان کا ثواب بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا لمحہ عبادت و ریاضت میں گزاریں یا رزق حلال کے کمانے میں گزاریں، کوئی بھی وقت اس کا ضائع نہ ہونے دیں۔ امام النبی جین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے قریب بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی رات کے قیام کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں جس نے ایک فریضہ ادا کیا، گویا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ جس نے اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت ہیں، اور درمیان کے 10 دن مغفرت ہی مغفرت ہیں، اور آخر کے 10 دنوں میں دوزخ کی رہائی ہے۔ معزز سامعین، امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں فرمایا، فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ امام الانبیاء سرور ہر دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن
اس دروازے سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف جلد اول میں موجود ہے۔ علامہ محدث بیہقی، امام طبرانی کے بعد علامہ منذری نے روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے جتنی دور جوان کوا اس زور سے اڑے کہ اڑتے اڑتے مر جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق کر دے گا جس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے جتنا ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشنے کے لیے ہی رحمت بھرے دن، مہینے اور راتیں بنائی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دن کی وجہ روزہ رکھے گا، اس کو دوزخ سے 70 کوس دور کر دے گا۔ یہ حدیث شریف بھی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور نسائی میں موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کر دیتا ہے جو اس قدر چوڑی ہوتی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان۔ معزز حضرات، زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ معزز سامعین، ایک دوسری حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے مہینے کی ہر رات کو میں 3 مرتبہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے ہر دن میں مغفرت اور بخشش کا بیان اس طرح فرمایا، رمضان شریف کے مہینے کے ہر روز اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرنے کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جو عذاب سے مستحق ہوتے ہیں۔ اور جب جمعہ شریف کی رات اور جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ساعت اور لمحہ میں 10 لاکھ دوزخیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جو سب کے سب عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن سے دوزخ سے مزید آزاد کرتا ہے جتنے لوگ پہلے دن سے آخری دن تک آزاد کیے گئے تھے، ان کی مجموعی تعداد کے مطابق پروردگار عالم انہیں آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اسی مقدس مہینے میں شب قدر کی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معزز سامعین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان کا کوئی بھی وقت برباد نہ ہو، یا تو عبادت میں، تلاوت قرآن میں مشغول رہیں یا رزق حلال کے کمانے میں لگے رہیں۔ پروردگار عالم سے نہ صرف اپنی ویلی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر کی دعا فرمائیں۔ یہ بھی دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کو وبائے عام سے آزاد فرما دے۔ عزیزان محترم، کچھ مسائل ہوتے ہیں ماہ رمضان میں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور کب قضا لازم ہوتا ہے اور کب کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیں
جواب کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ضابطۂ کلیہ یہ ہے کہ جماع اور دوائی جماع کے علاوہ روزہ کو توڑنے والی صرف وہ دوا یا غذا ہے جو مسامات اور رگوں کے علاوہ کسی منفذ یعنی سوراخ سے دماغ یا پیٹ میں پہنچ جائے۔ رد المحتار معاشامی جلد دوم صفحہ 117 پر ہے، الضابط وصول ما فیہ صلاح بدنہ لجوفہ، اور اسی کے تحت شامی میں ہے الذی ذکرہ المحققون ان معنی المفطر وصول ما فیہ صلاح البدن الی الجوف عام من کونہ غذاء اور دوان۔ اب انجیکشن کی حقیقت پر غور کیجیے۔ جو انجیکشن گوشت میں لگتا ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ جسم میں مسامات ہی کے ذریعے بدن میں پہنچتا ہے، اور اندرون جسم کی جگہ دوا یا غذا مسامات کے ذریعے پہنچنا روزہ کو نہیں توڑتا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 203 پر ہے، وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح الجمع۔ لہذا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہا رگ میں لگانے کا انجیکشن، تو اس کے جسم میں پہنچنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسا کہ ماہرین تشریح جانتے ہیں کہ خون رگوں سے دل میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر رگوں میں واپس آتا ہے، اور دل سے دماغ اور پیٹ تک کوئی منفذ نہیں، اس لیے رگوں کے انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ان چیزوں کی تفصیلی حالات بھی سن لیجئے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا صرف کفارہ لازم ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اسی سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی روزے دار کو وبائے عام یعنی کورونا کی شکایت ہو گئی ہے تو کورونا کی ویکسین لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر آدمی حالت روزہ میں ہے اور اسے ظن غالب یا شبہ ہے کہ کہیں مجھے کورونا تو نہیں ہو گیا، تو وہ کورونا کی جانچ کرا سکتا ہے، ناک میں بھی اور حلق میں بھی، کیونکہ جو ناک اور حلق کی جانچ کورونا سے ہوتی ہے اس میں صرف روئی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوا یا غذا نہیں ہوتا جو پیٹ میں چلا جائے۔ لہذا کورونا کی جانچ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کورونا کی ویکسین لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کا شوگر بہت ہائی ہوتا ہے اور کھانے سے پہلے انہیں انجیکشن لینا پڑتا ہے، تو وہ افطار سے پہلے انجیکشن بھی لے سکتے ہیں، اور ان کے روزے میں کوئی قباحت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں تفصیل سے سن لیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا، انجیکشن، انسولین، گلوکوز اور خون چڑھانا یا خون کا ٹیسٹ کروانا یا ڈائلاسس کروانا، حلق میں بلا اختیار مکھی، مچھر، گرد و غبار، دھواں یا آنسو، پسینہ کے 1-2 قطرے چلے جانا، آنکھوں میں سرما لگانا یا دوا ڈالنا یا کان میں پانی چلا جانا یا ڈالنا، سر یا بدن میں تیل لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، خود بخود قے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر ہی کیوں نہ ہو۔ جان بوجھ کر منہ بھر سے کم قے کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر سے کم قے کا خود بخود لوٹ جانا یا لوٹا لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ ذائقہ بھی اس کے ساتھ آ جائے۔ جب ایسی ڈکار آئے کہ ذائقہ اندر سے باہر آ جائے تو تھوک دے، اس ذائقہ کو اندر نہ لے جائے۔ کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہے گی، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نکل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تھوک یا بلغم اندر ہی نگل لینے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ غسل کرنا یا سر پر رومال کپڑا بھگو کر کے رکھنا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، چاہے نیم ہی کی مسواک کیوں نہ ہو، چاہے اس کا ذائقہ محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، منجن اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا حالت روزہ میں مکروہ ہے، اگر اس کے اعضاء و ذرات حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بدن سینٹ یا عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیشانی، گردن، گلے یا ناک میں زنڈو بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
مرد کے پیشاب کے راستے میں دوا یا تیل ڈالنا یا عورت کا اپنی بیرونی شرمگاہ میں دوا ڈالنا بشرطے کہ دوا اندرونی شرمگاہ تک نہ پہنچے۔ آکسیجن لگانا، البتہ اگر دوا وغیرہ ملی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ دانت لگوانا، البتہ اگر اس کی وجہ سے خون تھوک کے ساتھ مل کر زیادہ مقدار میں یا تھوک کے برابر مقدار میں حلق کے نیچے آ گیا یا حلق میں خون کا مدہ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سونے کی حالت میں احتلام ہونا یا بدنظری یا جماع کے تصور سے انزال ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ امراض قلب میں جو گولی صرف زبان کے نیچے دبانے کی ہوتی ہے، حلق کے نیچے اتاری نہیں جاتی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دوا کے اجزاء تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ یا سرین کے راستے سے کوئی آلہ یا نلکی کا ایک سرا اندر داخل کیا گیا یا مرض کی تحقیق کے لیے رحم تک کوئی آلہ پہنچایا گیا اور اس پر کوئی دوا یا پانی لگا ہو، دوا یا پانی لگا ہوا نہ ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس پر دوا یا پانی لگا ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ کی حالت میں دماغ یا پیٹ کا آپریشن ہوا اور اندر سے کچھ نکالا گیا اور دوا وغیرہ کچھ بھی نہ ڈالی گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ کی حالت میں جسم کے کسی حصے پر آپریشن ہوا اور اس حصے سے دماغ یا پیٹ تک اصلی راستہ نہیں ہے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، خواہ وہ دوا اندر ڈالی گئی ہو۔ مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، خون کی مقدار کم ہے اور تھوک غالب ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، خون کی مقدار زیادہ ہے یعنی تھوک پر غالب ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر خون نکلنے کی کیفیت ایسی ہو کہ بچنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں روزہ فاسد نہ ہوگا، جیسا کہ قے خود بخود لوٹ جائے وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نقصیر پھوٹ گئی، اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شوگر کا مریض افطار سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے۔ ایک شخص پائریا کا مریض ہے، مسوڑوں سے خون نکلتا رہتا ہے، بیماری مسلسل رہنے کی وجہ سے قضا کرنے میں بھی یہی صورت حال ہے۔ جب مسوڑوں سے غیر اختیاری طور پر خون نکلتا رہا ہے اور غیر اختیاری طور پر بے خیالی میں نگل بھی جاتا ہے، روزے کی حالت میں اس طرح غیر اختیاری طور پر مسوڑے کا خون پیٹ میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیز یہ چیزیں منہ کے باہر کی نہیں منہ کے اندر کی ہیں، ان کے پیٹ میں جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بخار جانچنے کے لیے منہ میں تھرمامیٹر لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعہ کوئی چیز حلق میں نہیں جاتی۔ روزے کی حالت میں بواسیری مرہم کے اجزاء پیٹ میں جانے کا امکان ہو تو نہیں لگا سکتے۔ روزے کی حالت میں پیشاب کے دوران خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گلاب یا مشک سونگھنا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اینڈوسکوپی کرائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ چند مسائل سن لیجئے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہے۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا لازم ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا یا احتلام ہوا تھا یا قے ہوئی اور ان سب صورتوں میں گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا پی لیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کان میں تیل ٹپکایا یا ناک سے دوا چڑھائی یا ران یا پیٹ پر جمع کیا یا عورت کا بوسہ لیا یا ہونٹ چوسے اور منی خارج ہو گئی یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا لازم ہے۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر جدا ہو گیا تو کچھ نہیں اور اسی حالت پر رہا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ یہ مسائل در مختار کتاب الصوم میں موجود ہیں۔ کسی شخص نے ہاتھ کے ذریعے منی خارج کی، روزہ فاسد ہو گیا اور قضا لازم ہے۔
اب آپ وہ صورتیں بھی سمجھ لیجئے جن میں کفارہ لازم ہے۔ رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے یا اس آگے یا پیچھے جمع کیا، انزال ہو یا نہ ہو، اسی روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، تو ان تمام صورتوں میں روزے کا قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ خیال ہے کہ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے۔ ایک رمضان کے 2 روزے توڑ دیے اور پہلے کا کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو ایک ہی کفارہ کافی ہے، اور اگر پہلے کا ادا کر چکا تھا پھر دوسرا روزہ توڑا تو دوسرے کا الگ سے کفارہ دینا پڑے گا۔ 2 رمضان کے 1 روزے توڑے تو 2 رمضان کے ایک روزے توڑ دیے تو اسے 2 کفارہ دینا پڑے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ انشاءاللہ دیگر مسائل دوسری بزم میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو ماہ الویال ہر طرح آفات و بلیات و مصائب روزگار سے محفوظ فرمائے۔ مولا کریم ہمارے ملک کو وبائے عام کورونا سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اور آپ کو زیادہ زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔